بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علی سے متعلق جاری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب متن العقیدۃ الواسطیہ سے متعلق ہماری کئی مجالس ہو چکی ہیں، اور آج کی بھی یہ مجلس انہی مجالس میں ایک مجلس ہوگی، اور جس موضوع پر آج بات ہوگی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو اسماء حسنہ صفات علی کا ذکر ہوا، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کئی آیات قرآن مجید کے ذریعے، آج شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسم ہے، اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا ذکر کر دیا جائے، ادھر یہ بتایا جائے آپ حضرات کو کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کی ذات ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہوں اور صفات ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں، والعیاذ باللہ۔ اگر کوئی ایسا کہے تو سراسر اس کا ایسا کہنا کیا ہے، درست اور صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، اور اللہ کے نام یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، جیسے کہ سورہ الرحمن کی آخری آیت رب العزت نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام، اسم تبارک بابرکت، اسم ربک تمہارے رب کا نام، اسم کا لفظ آیا، اور اسم کہتے ہیں نام کو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تاکید کی کہ رب العزت کے نام ہے، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام ہے۔ تبارک اسم ربک، تمہارے رب کے نام بابرکت نام ہے۔ ذی الجلال والاکرام، تمہارا رب عظمت اور عزت و جلال والا ہے۔ جلال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال والی ذات ہے، عظمت والی ذات۔ اکرام تکریم سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی جائے اور اس کی کیا ہے، تکریم کی جائے۔ اور غور کریے کہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ اللہ کے یا پروردگار کے نام ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تبارک، تمہارے رب کے بابرکت نام ہے، کہ تمہارے رب کے نام جو ہیں وہ بابرکت نام ہے۔ اسی لیے جس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے، برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجیے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں۔ کیوں؟ بسم اللہ کہہ کر اگر ہم نے کھانا کھایا تو اس کھانے میں رب العزت کیا ہے، برکت دے گا۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام لے کر کے کیا ہے، داخل ہو۔ اسی طرح دیگر جو ہے مسنون دعائیں ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو ان دعاؤں میں کیا ہے، رب العزت کے نام کا ذکر ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے اگر تم نے کام شروع کیا، رب العزت اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ کا نام لے کر کے اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو رب العزت کیا ہے، ہمیں برکت سے نوازتا ہے، شر سے کیا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔
تو یہ معنی ہوا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تمہارا رب کا نام بابرکت نام ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے اسماء ہیں، بلکہ رب العزت کے جو نام ہیں یہ سب کیا ہے؟ تبارک، بابرکت نام ہے۔ تو شیخ الاسلام نے یہ بتانا چاہا ادھر کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں وہ برکت والے نام ہیں، بابرکت نام ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مقام پر کیا، وہ یہ قرآن مجید کی چند ایسی آیات، قرآن مجید کی چند ایسی آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بعض صفات سے نفی کی گئی، یعنی یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح بعض ایسی آیات جن کا ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مثل کوئی بھی نہیں، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی آیت اس سلسلے میں جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، رب العزت کا فرمان فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، تم اس کی عبادت کرو، یعنی یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں۔ فَاعْبُدْهُ، تم اس کی عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت کے لیے تم استبر سے مراد ادھر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو رب کی عبادت پر روک کر کے رکھو، صبر سے کام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا دکان کھول کر کے انسان بیٹھا ہے اور گراہک کسٹمرز اس کے موجود ہیں، اذان ہوتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے یا کہ نافرمانی کرنی؟ اگر وہ اذان ہوتے ہی دکان بند کر کے کوئی پرواہ نہیں کرتا گراہک کی اور کسٹمرز کی، بلکہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے، جا کر کے وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، یہ ایسے ہی نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کیا ہے روک کر کے نہ رکھے، صبر سے کام نہ لے۔ تو اللہ کی عبادت میں کیا ہے؟ صبر کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ، تم صرف اسی کی عبادت کرو، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت کے لیے تمہیں کیا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں، جو ہمارا مقصود ہے اور موضوع ہے، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس جیسے کسی کو پاتے ہو؟ یعنی اللہ جیسے کوئی ذات تمہیں کوئی اور نظر آتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت جیسے کوئی ذات اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں پائی جاتی۔ هل تعلم له سمیہ، تو اسی لیے بنیادی بات ادھر یہ ہے کہ رب العزت واحد ہے اپنی ذات میں، اس ذات جیسے کوئی اور ذات پورے کائنات میں کہیں پر بھی کیا ہے؟ نہیں پائی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا هل تعلم له سمیہ، کیونکہ آیت کی ابتدا میں کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی ابتدا میں رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ کی ذات ساتوں آسمان، زمین، اور ساتوں آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ اس کا پروردگار ہے، اس کا خالق ہے۔ رب السماوات والارض ما بینہما، کہ تمہارا رب ساتوں آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پروردگار ہے، اس کا خالق ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو تم اسی کی عبادت کرو، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر کیا ہے؟ صبر کرو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا،
کیا اس جیسے کوئی اور ذات تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو، دیکھتے ہو، پاتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے کوئی ذات نہیں، کیونکہ ساتوں آسمان و زمین کا کون بنانے والا ہے؟ جو کہ اللہ کے عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق بنانے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت تک ساتوں آسمان زمین جیسے بنانے کے لیے ناممکن ہے کہ وہ بنا سکیں۔ تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی اور ذات کیا ہے پائی جاتی ہے؟ کوئی ذات نہیں پائی جاتی۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کی ذات جیسے کسی کو پاتے ہو؟ اور جواب میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں۔ آگے ایک اور آیت جو اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی، رب العزت کا فرمان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں پایا جاتا۔ یعنی کسی بھی ناحیے سے اللہ کی ذات کو لیا جائے تو اللہ کی ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی ناحیے سے اللہ کے برابر کوئی مخلوق نہیں پائی جا سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رحمان ہے۔ کیا اللہ جس طرح رحمان ہے اس طرح کوئی اور رحمان پایا جاتا ہے؟ کوئی نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، انسان رحم کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر کیا ہے، رحم کرتی ہے، جانور بھی، حیوانات بھی عموماً، یعنی زیادہ تر جو جانور ہیں۔ لیکن کیا ان کا جو رحم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جیسا رحم ہے؟ اللہ کی رحمت جیسی برابر رحم ہے؟ برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی اور ذات نہیں پائی جاتی۔ تیسری آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، اللہ کا فرمان فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انداد مقرر نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں، الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ سمجھو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی کیا ہے، ذات ہے۔ تو اس میں انداد کا لفظ ہے، اور انداد ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں برابری کو۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کی برابر نہیں، تو اسی لیے اللہ کے برابر کسی کو مقرر کرنا، متعین کرنا، یا کسی کے بارے میں سوچنا کہ یہ یا فلاں اللہ کے برابر ہے، اس سے رب العزت نے ہمیں کیا ہے، منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ چوتھی آیت کریمہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، نقل کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو اللہ جیسے سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر کرتے ہیں، اور ان سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، یحبون، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کس طرح ہے، کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت ہونا چاہیے اسی طرح وہ ان سے کیا ہے، محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے محبت کے معاملے میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ذات شرک کیا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کیا ہے، شرک نہ کیا جائے۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ سے محبت کا ہر عقل سلیم اس کی کیا ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی صرف یہی کہہ دینا
کہ اوپر والے نے ایسا چاہا، یعنی جو کہ غیر مسلم ہے وہ بھی اس بات کا بعض حالات میں، بعض حادثات میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کہہ بیٹھتا ہے کہ اوپر والے نے نہیں چاہا یا ایسے ہی چاہا۔ یہ بات کب کہتا ہے؟ جب اسے کیا ہے، اللہ سے محبت تبھی کہے گا، اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن کیا وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت جو کرتا ہے، اس محبت میں اللہ کو واحد سمجھتا ہے کہ یہ محبت صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں؟ تو اس طرح کا معاملہ نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے صرف اور صرف اللہ ہی خیر کا مالک ہے۔ تو کیا وہ صرف اللہ کو خیر کا مالک سمجھتا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ کسی اور کو بھی اللہ جیسے خیر کا مالک سمجھتا ہے۔ تو فرمایا رب العزت نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر اللہ جیسے کسی اور کو کیا ہے، برابر سمجھتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات سے ہمیں روکا گیا ہے کہ محبت جو ہے اعلیٰ درجے اللہ تبارک و تعالی کی ہو، اور اللہ جیسے کسی اور سے محبت نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ کے برابر کوئی چیز، کوئی ذات کیا ہے، نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اہل علم یہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، تو یہ بھی اس کا عمل کیا ہے، درست نہیں ہوگا۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں دوسرے کو شریک کرنے کے زمرے میں کیا ہے، آئے گا۔ تو غور کریے کہ کتنا جو ہے یعنی سنگین کیا ہے، معاملہ ہے۔ تو یہ چند آیات تھی جن کے ذریعے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اور یہ نام بابرکت نام ہے۔ اسی سے دوسری بات یہ بتانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جیسے کسی اور کے نام نہیں، اللہ کے برابر کوئی اور نہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے مثل کوئی اور کیا ہے، نہیں پایا جاتا۔ رہی بات ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ نمبر ایک، پہلی بات یہ ملتی ہے کہ اگر ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی جلال والا ہے، یعنی عظمت والا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان گزرا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اگر ہمیں یہ معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جلال والی ذات ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ چیز لازمی ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں۔ اور جب ہمیں معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اکرام ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اکرام کا لفظ، تو ایسی حالت میں ہمارے اوپر یہ چیز لازمی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے کرم کو حاصل کریں، مہربانی کو، فضل و کرم کو کیا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر دو، جو دوسرا فائدہ ملتا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے فرمان سے، جو کہ آیت کریمہ گزری ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس سے ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کے لیے صبر سے کام لیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکاوٹ، بور ہو جانا، دل میں تنگی پائی جانا، اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اس کے اندر نہ پایا جائے، بلکہ رب العزت کی عبادت میں کیا ہے، وہ صبر سے کام لے۔ نمبر تین، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کمی سے منزہ ہے، اللہ کی ذات ہر نقص، ہر کمی سے کیا ہے، منزہ ہے۔ اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے، اور ایسے اسماء حسنی، پیارے پیارے نام، اس جیسے پیارے پیارے کسی اور کے نام نہیں پائے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی صفات علا ہے، تو اللہ کی ذات جیسے کوئی صفت یا کسی اور کی وہ صفت نہیں کیا ہے، پائی جاتی۔ تو دل میں ہمیشہ اس بات کا استحضار ہو، ہمارے دل میں، ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں
یہ چیز برابر حاضر ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر نقص، ہر کمی سے منزہ ہے، وہ ناقص ذات نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے مثل کوئی ذات نہیں اور اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہمارا اسی طرح پایا جائے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیش آنے کا حق ہے۔ اور ایک اور فائدہ جو ہمیں ملتا ہے پھر وہ یہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں اللہ کے۔ اس سے یہ معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے صرف کیا ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور یا اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھتے ہیں اور ان سے یہ محبت بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ حب اللہ، کہ ان سے یہ وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے محبت جس طرح کی جائے اس محبت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور ویسی محبت کسی اور سے کیا ہے، نہ پائی جائے۔ اگر کہیں پر اس طرح کی محبت پائی جائے گی تو گویا کہ رب العزت کے ساتھ ہم نے محبت میں کیا ہے، شرک کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اللہ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی، ان کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے رب العزت سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ صفات علی سے متعلق جو ایک عقیدہ اور سوچ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو اپنانے کی اور اس سوچ و فکر کو یا اس حقائق کو کیا ہے تسلیم کرنے کے ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید کچھ اور باتیں رہ جاتی ہیں اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔